ناراض نہیں ہونا. ایک لاسٹ کوشچن ہے. اگلا چیف منسٹر گلگت بلتستان کا کس کو دیکھ رہے ہیں, کیسا ہوگا؟ جیسے پہلے ماضی میں آیا ہے اچانک اس طرح آئے گا, یا آپ اور حفیظ صاحب ابھی تک جو تجزیے ہو رہے ہیں اس میں آپ دونوں سکرین پہ بینگ اے چیف منسٹر کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ گلبر صاحب کو اگلا 5 سال دے رہے ہیں. وہ تو سر آپ بڑے اچھے سمجھدار پولیٹیشین ہیں, بتا دیں, سچ بتا دیں. میں سچ ہی بتا رہا ہوں, آپ سننا نہیں چاہتے ہیں. میں سچ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ سن نہیں رہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے نا, چیف الیکشن کمشنر آپ کا, جس کے خلاف آپ کی پیپلز پارٹی نے لاسٹ الیکشن میں احتجاج کیا, آج نون نے احتجاج کیا, وہی تو آج کا آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہے. آپ کیسے الیکشن کمشنر سے تو ہمارا کوئی سر آپ پھر روزانہ آپ وہاں پہ احتجاج کرتے تھے لاسٹ 20 کے کوئی عذر ہی نہیں ہے الیکشن کمیشنر پہ, ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے الیکشن کمشنر کی. بڑی اچھی دوستی ہو گئی اس وقت, تو آپ ناراض تھے بڑے صاحب. سر الیکشن کمشنر کے ساتھ تو ہماری پہلے بھی دوستی, اچھا وہ تو ہمارا دوست پہلے سے. ہم تو 24 آورس لوگوں کو انگیج کر کے رکھا ہوا تھا. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم نے تو انگیج کیا ہوا تھا. آپ ہمارے اپوزیشن سے نکل کے حکومتی بینچز میں جانے کے بعد آپ مجھے یہ بتاؤ کہ انگیجمنٹ کہیں پہ ہے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کو مطلب اپوزیشن نے کوئی ٹیک اپ کیا؟ یہ بتائیں کہ چونکہ لاسٹ الیکشن بھی آپ نے حق حقانیت اور حق ملکیت پہ آپ نے کنٹیسٹ کیا, اسی پہ آپ نے الیکشن لڑا, نیکسٹ نعرہ کیا آنے والا؟ ہم جی بی کے اکانومی پہ کام کر رہے ہیں, انڈیویجول اکانومی پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم گلگت بلتستان کو اکانومی آف پاکستان سمجھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ڈیلی کیٹو سے میں ہوں منظر شگری. ناظرین, آج ہمارے مہمان ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہے, رکن گلگت بلتستان اسمبلی ہیں. ہم بات کریں گے امجد ایڈوکیٹ صاحب سے. گلگت بلتستان میں چونکہ سردیوں کا جو سلسلہ تھا وہ تھوڑا سا تھمتے ہوئے ابھی جو ہے بہار کا آغاز تو ہو گیا ہے. چونکہ بہار کے آغاز کے ساتھ سیاسی ماحول بھی کافی گرما گرم رہتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں امجد صاحب سے, اور امجد صاحب سے یہی پوچھتے ہیں. امجد صاحب, یہ سلسلہ چونکہ ابھی نومبر 25 میں جو ہے ہمارا جو تقریباً 25 نومبر کو ہی جو ہے 2025 کو گلگت بلتستان اسمبلی کا پیریڈ ختم ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے چونکہ حفیظ الرحمان صاحب کی بڑی ایک اچھی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشنز جو ہے وہ ہونے چاہیے اس سے قبل, اور جو ہے اگلا جو ہے وہ بہتر ہے کہ نگران حکومت نہ بنے. پیپلز پارٹی کا موقف کئی بار سامنے آیا ہے کہ نہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم پیریڈ کو پورا کرنے دیں گے, کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی, بہت شکریہ منظر بھائی, ڈیلی کیٹو کا شکریہ کہ آپ نے ایک کرنٹ ایشو کے اوپر ڈسکشن رکھی ہے. بنیادی طور پہ جو نومبر کا مہینہ ہے یا اکتوبر کا مہینہ ہے, یہ گلگت بلتستان میں موسٹ فیزیبل ٹائم ہوتا ہے الیکشن کے لیے. اس سے آگے پیچھے الیکشن ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نومبر کے بعد تو الیکشن نہیں ہو سکتا, پھر جا کے مارچ مئی جون تک, 15 مئی کے بعد 15 مئی جون تک. جون میں بھی مطلب بہت کم راستے ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں, ویلیز کھلتی ہیں, سنو باؤنڈ ایریاز ہوتی ہیں جو نہیں کھلتی ہیں. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری بھی ڈیمانڈ تھی, ہم بھی اس موقف میں ہیں کہ اس پہ کوئی کنسنسس ہونا چاہیے اور نومبر سے قبل الیکشن کا ماحول پیدا ہونا چاہیے. اس کے لیے موجودہ اسمبلی کے جو ممبران ہیں, اپوزیشن کے ممبران ہیں, حکومت کے بینچز میں سے ہیں, ان سب کا اتفاق رائے کا ہونا لازمی ہے. صرف ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو, اتفاق رائے کے ذریعے سے کوشش کریں کہ آپ نومبر یا اکتوبر کے لیے ماحول بنائیں. تو اس کے لیے اس اسمبلی کو 2-1 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے ڈیزالو کرنا پڑے گا. پین پریولیجز رکھ دے, یہ پین پریولیجز رکھ نہیں سکتے ہیں, آپ کو ڈیزالوشن کی طرف جانا پڑے گا. 3 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, 3 مہینے قبل اس کو ڈیزالو کریں اور اکتوبر نومبر میں الیکشن کا ماحول پیدا کیا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ مطلب ٹرانزیشن سموتھ ہو جائے گی, اچھا ٹائملی ہو جائے گی. تو ہماری بھی خواہش ہے, لیکن خواہش ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تمام سٹیک ہولڈرز کو اس سبجیکٹ پہ کنسنسس کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ آنا ہے. نہیں امجد صاحب, تو پھر اس مقصد کے لیے جو آل پارلیمانی پارٹیز ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے, ان کو تو آن بورڈ لینا ہوگا. ان کے ساتھ کوئی مشاورت ہو رہی ہے کہ نہیں, یہ صرف باہر جو پولیٹیکل ماحول میں یا شہریوں کے اندر گفتگو ہو رہی ہے؟ اس پہ ہم نے پارلیمانی گروپس کے اندر بات کرنے کی کوشش ضرور کی تھی, لیکن اس وقت یہ ماحول نہیں تھا. شاید لوگوں نے ہمارے اس موقف کو سمجھنے میں تھوڑی سی اس کو پذیرائی نہیں کی, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا ڈیلے کیا.
تو اب جا کے شاید رمضان کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اگر اس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے تو اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں آپس میں ڈسکس کریں. اگر اتفاق رائے ہو گیا تو اتفاق رائے کی صورت میں اس اسمبلی کو 2.5 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے ڈیزالو کر کے الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. امجد صاحب، جو کہ آپ اور مسلم لیگ نون اتحادی ہے، اس حکومت میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے یا اسلامی تحریک بھی ہے، تو حکومت میں بیٹھے ہوئے چیف ایگزیکٹو جو ہے ہمارے چیف منسٹر حاجی گلبر صاحب کا کیا موقف ہے؟ ان کے ساتھ بھی کوئی گفتگو ہوئی کہ نہیں، صرف نیچے لیول مطلب یہ ہے نا کہ اس حکومت کے اندر اس وقت تقریباً جو ممبران ہیں وہ سولو فلائٹ پہ ہیں، انڈیویجولی ایکٹ کر رہے ہیں انسٹیڈ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں. تو چونکہ ایک فارورڈ بلاک ہے پی ٹی آئی کا، اچھا دوسرا مطلب وہ ہم خیال ہے پی ٹی آئی کا، پھر دیگر جماعتیں ہیں اپوزیشن کے بینچز میں سے ہیں. پی ٹی آئی آدھی حکومت میں ہے آدھی اپوزیشن میں ہے. تو اس صورتحال میں سب نے انڈیویجولی ایکٹ کرنا ہے انفرادی طور پہ. تو یہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ ممکن تو ہے کہ مطلب اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں اگر کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو 2 مہینے قبل اسمبلی کو ڈیزالو کر کے نومبر میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے. امجد صاحب، آپ نے بات کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہو سکتا ہے، یہ آؤٹ آف اسمبلی بھی تو پارلیمانی حساب سے ہو سکتا ہے. اسمبلی میں ہوگا تو شور شرابہ ہوگا، مطلب اپنی پوائنٹ سکورنگ ہوگی، یہ ایشوز پیدا ہوں گے. اس سے آؤٹ آف ہاؤس جو ہے کوئی پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا ہے. اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم آؤٹ آف دی باکس اسمبلی سے باہر نکل کے ہاؤس سے باہر نکال کے پارلیمانی پارٹیوں میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمبلی کے جو 33 ارکان ہیں ان 33 میں سے پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ایک پارٹی ہے تو ہمارے 5 ممبر ہیں، تو ہم تو 5 تو اپنے پارٹی پالیسی کے تحت چلتے ہیں، کام کرتے ہیں. دیگر جماعتیں بھی اپنی پارٹی پالیسی کے تحت کام کرتے ہیں. لیکن اسمبلی کا جو میجورٹی مینڈیٹ ہے وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ہے، وہ انڈیویجول ایکٹ کر رہا ہے. تو ان سب کے ساتھ آپ نے انڈیویجولی بات کرنی ہے، انفرادی طور پہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے، انفرادی طور پہ ان کو انگیج کرنا ہے. اگر وہ انگیج ہوتے ہیں انفرادی طور پہ تو اس صورت میں اسمبلی کے 33 ارکان جب اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ اسمبلی کو 2 مہینے قبل کی ریزولوشن ہو جائے تو ممکن ہے. اگر اسمبلی کے ممبران اس بات پہ راضی نہیں ہوتے تو پارلیمانی پارٹیوں کا اتفاق رائے کرنے کی صورت میں بھی اسمبلی کے اندر میجارٹی ہونی کی ہے، تو پھر ایک مشکل حالت سامنے آئے گی. اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے کہ یا اپوزیشن اس کو ریئیکٹ کر رہی ہے؟ اپوزیشن تو کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. اپوزیشن تو اس بات پہ آپ بات کریں گے تو اپوزیشن کسی بھی مسئلے کے اوپر حکومت کے ساتھ انگیج ہونا نہیں چاہتی. مطلب ہم نے بہت سارے ایشوز پہ، لینڈ ریفارم پہ ہم نے بہت دفعہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے لینڈ ریفارم کے اوپر بھی انگیج نہیں ہوئے. مطلب ہم بھی تھے کسی زمانے میں، ہم جب اپوزیشن میں تھے تو عبوری صوبے کا سلسلہ چلا تو ہم حکومت کے ساتھ انگیج تھے، ہم کام کر رہے تھے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ حکومت عبوری صوبہ بنا رہی ہے تو ہم اس میں رکاوٹیں کھڑی کریں. اس طرح کا موقف نہیں تھا ہمارا. ہم بلکہ ان سے زیادہ بھی آگے ہو کے فرنٹ پہ ہو کے کام کرتے تھے. چونکہ علاقائی معاملہ تھا، گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اس کے لیے ہم اپنی پیٹی پالیٹکس کو مد نظر نہیں رکھتے تھے. لیکن ہماری جو موجودہ اپوزیشن ہے یہ حکومت سے کسی بھی مسئلے کے اوپر انگیج ہونا نہیں چاہتی، کسی بھی ایشو کے اوپر انگیج نہیں. بہت کوشش کی ہم نے. کٹ لگاتا ہوں آپ کو، یہ بتائیں کہ یہ تمام چیزیں پارلیمانی گروپ، تمام چیزیں چلو یہ سارے انگیج ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے کہ وہ قبل اس وقت انتخابات چاہتی ہے 2025 میں چاہتی ہے یا 2026 میں الیکشن چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول، کیونکہ آپ بھی آج کل کافی کلوز ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ پولیٹیکلی کنسنسس کر لیں، اتفاق رائے پیدا کر لیں تو اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اگر آپ پولیٹیکلی انگیجمنٹ کر کے اتفاق رائے پیدا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ دور رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. مطلب آپ کے اسمبلی کے ممبرز اس وقت تک نہیں چاہتے کہ قبل اس وقت انتخابات ہوں. میجارٹی، مجھے جو میری انفارمیشن ہے، مطلب پی ٹی آئی کے جو اس وقت گروپ کے اندر جو لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے. ہمارا کاظم میثم کبھی بھی نہیں چاہتا کہ قبل از وقت انتخابات ہوں. اپوزیشن کے کوئی رکن یہ نہیں چاہتا کہ قبل از وقت انتخابات ہوں. اچھا، حکومت کے اندر بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے
کہ قبل از وقت انتخابات ہوں، تو اس صورت میں آپ قبل از وقت انتخابات پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے تو نہیں کر سکتے، ان دونوں کے ملنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو مطلب آپ اب جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس براڈر پراسپیکٹ میں اسمبلی کے ممبران کا اتفاق کا رائے کا ہونا لازمی ہے، پھر جا کے یہ قبل از وقت انتخابات کا راستہ بن سکتا ہے۔ سر، الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر آلریڈی ایک لا بنا ہوا ہے کہ جب 3 مہینے الیکشن کے لیے رہ جاتے ہیں یا 3 مہینے اس کی پیریڈ ختم ہونے کے لیے رہ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ بہت ساری چیزوں کو آٹومیٹکلی سسپینڈ کیا جاتا ہے، جیسے چیف منسٹر کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، بہت ساری چیزیں جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے ختم ہونے سے اسمبلی کو ڈیزالو ہو کے بروقت انتخابات ہو تاکہ بوجھ نہ پڑے ایک نگران حکومت کے اوپر، تو اس حوالے سے کیوں یہ آپس میں نہیں مل سکتے؟ نون ہو، دیکھیں ابھی آپ بہت ساری جماعتیں دیکھیں اس وقت آپ بہت ساری جماعتیں مل کے حکومت بنا کر رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے، چونکہ اپوزیشن کا موقف لینا بہت لازمی ہے، آپ کبھی اپوزیشن کا موقف لیں، اپوزیشن سے مجھے کوئی ایک بندہ تیار کریں جو قبل از وقت انتخابات پہ راضی ہو، تو پھر یہ بات آگے چل سکتی ہے۔ خیر، اپوزیشن سے ہم ضرور بات کریں گے، جیسے وہ ایک بھی راضی نہیں ہے، ہم ضرور امجد صاحب ان سے بات کریں گے، لیکن ابھی آپ نے ایک بات کی لینڈ ریفارمز پہ بھی اپوزیشن کسی ایک موقف پہ نہیں آئی۔ یہ لینڈ ریفارمز کس ٹوکری کے نظر ہو گیا؟ اسٹیبلشمنٹ کی کیا وجہ تھی؟ یہ دیکھیں، بات اس پہ بنا اسٹیبلشمنٹ کا ایشو نہیں ہے۔ لینڈ ریفارمز، اسٹیبلشمنٹ، یہ ابھی تک ٹیبل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا عاصم منیر صاحب جب گلگت بلتستان میں جے او سی تھے 2015 تک، تو یہ 2015 میں ہی اسی کی سربراہی میں جب ایپیکس کمیٹی ہوئی تو یہاں پہ لینڈ ریفارم کا کیا کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا۔ حفیظ الرحمان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو عاصم منیر صاحب نے ہی پین لیا نا، اسی نے ہی یہ بنوایا تھا آپ کے لیے، لینڈ ریفارم کمیشن بنوایا تھا، اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنا۔ بالکل۔ اب اس کمیشن نے ماحول پیدا کر کے لیجسلیشن کرنی تھی، حفیظ صاحب ناکام ہوئے، اپنا پورا وہاں پہ 20 اور 30% کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کلیش آ گیا، جیسا بھی تھا، اور ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ، میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے یہ آپ کی بیسک غلط فہمی ہے نا۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ریفارم کے حق میں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ آج تک اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اس لینڈ ریفارم کے لیے بہت زیادہ ماحول سازگار بنایا، تو اسٹیبلشمنٹ کا رکاوٹ نہیں ہے۔ اس وقت تھوڑا بہت جو مطلب فرض کریں کہ پچھلا جو بل تھا اس حکومت نے کیبنٹ سے پاس کیا، اس بل کو پبلک کیا، وہ بل اس حکومت کا بنایا ہوا نہیں تھا، وہ سابقہ حکومت کا بنا، خالد خورشید کا تھا، 19-20 کے فرق کے ساتھ وہی تھا، خالد خورشید کا ہی بل تھا جس کو ہم نے پبلک کیا تھا۔ پبلک کر کے ہم نے کہا سینٹیمنٹس دیکھتے ہیں، تو جذبات آ گئے لوگوں کے، بلتستان سے آ گئے، دیامر سے آ گئے، اچھا مطلب وکلا سے آ گئے، مختلف سٹیک ہولڈرز نے اپنا موقف دیا، ان تمام تحفظات کو پھر لا کے ہم نے کمیٹی کے اندر لا کے بیٹھ گئے۔ پھر بھائی یہ موقف ہے دیامر کا، دیامر کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ 1952 کے ایگریمنٹ کے مطابق ہی لینڈ ریفارم کی جائے، بالکل، تو ان کی بات بالکل درست تھی، اس کو ہم نے اس بل کا حصہ۔ گزر کا ایشو کوئی اور تھا، گزر کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایشو تھا، گزر کے سیٹلڈ ایریاز کا الگ، گزر کے ایشو کو بھی ہم نے مد نظر رکھا کہ گزر کے اندر بھی جو سینٹیمنٹس ہے اس کو بھی اس بل کا حصہ بنایا۔ بلتستان کے اندر سے بڑی سیویئر قسم کی ریزرویشنز آ گئی تھیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بل میں جو خالد خورشید نے جو بل بنایا تھا اس میں شاملات دہ کی تعریف ہی نہیں تھی، کامن لینڈ کی ڈیفینیشن نہیں دی گئی تھی۔ جو آپ نے شاملات دہ کا ایکٹ تھیا اس میں اور اس میں کتنے ڈیفرنس تھے؟ اب اس کو دیکھیں، ہم نے بیسیکلی جو بنیاد جو لی ہے اس بل میں بھی، جو ہم نے ریفائنڈ کیا، ابھی اس کو چینج کیا، اس کے اندر تبدیلیاں کی، پبلک کے تحفظات کو انکارپوریٹ کیا، اس میں فارمیٹ وہی رکھا جو پچھلی خالد صاحب کی حکومت کے دور میں بنا تھا، فارمیٹ اسی کو رکھا، لیکن اس کے اندر جو ڈیفیشنسیز تھی، خامیاں تھی، کمیاں تھی، ان سب کو ہم نے دور کیا۔ اس کے اندر ہم نے سیٹل ڈسٹرکٹس کے اندر مطلب کامن لینڈ کو ڈیفائن کیا، ان سیٹل ڈسٹرکٹس کے اندر کی کامن لینڈ کو ڈیفائن کیا، پھر جا کے مطلب کامن پارٹیبل لینڈ کو ڈیفائن کیا، پھر جا کے ہم نے کامن امپارٹیبل لینڈ کو ڈیفائن کیا، اس کے اندر نے ہم نے پھر گورنمنٹ لینڈ کو بھی ڈیفائن کیا۔ سب ہر ڈیفینیشن ابھی رکا کیوں ہے؟ کس بنیاد پہ؟ ابھی نہیں رکا، اب صرف اور صرف وزیر اعلیٰ صاحب کا عمرے پہ جانے کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈیلے کیا ہے۔ جس دن عمرہ سے وہ واپس آتے ہیں انشاءاللہ اپریل میں
اس بل کو ہم اسمبلی میں لے جا کے پاس کریں گے. اسمبلی کے لیے بل تیار ہے. سر دیکھیں آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اس گورنمنٹ کا بے شک آپ گورنمنٹ کے مطلب وہ پورٹ فولیو پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی پارٹی جو ہے اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے. سر دیکھیں ہمارے پاس غالباً دسمبر کی 26 تاریخ کو لاسٹ اجلاس ہوا ہے, جنوری میں اجلاس نہیں ہوا, فروری میں ایک دن کا جو ہماری نیشنل پالیسی کے تحت ہوا, مارچ میں اجلاس نہیں ہوا. تو یہ ایوان جو ہے وہ پبلک کی نظریں ہمیشہ ایوان پہ ہوتی ہے. تو ابھی تک اتنے امپورٹنٹ ایشوز ہیں, 3 مہینے اسمبلی کا سیشن نہ ہو تو پبلک تو انگلی اٹھائے گی کہ یار وہ تو یہی سمجھے گی اسٹیبلشمنٹ نے بل کو روکا. سر مسئلہ یہ دیکھیں, مطلب سردیوں میں عموماً یہ اسمبلی گلگت بلتستان کی نہیں چلتی, چلنی چاہیے, ہم اس بات کے حامی نہیں ہیں. اسمبلی اپنا 120 دن کا جو اس کا اپنا مینڈیٹ ہے, 130 ڈیز کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ پورا کرے, شیڈول کو پورا کرے, اور اسمبلی جتنی چلے گی اتنے ہی پبلک ایشوز ڈسکس ہوں گے, سرفیس پہ آئیں گے اور ریزالو ہو جاتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ سردیوں میں گلگت بلتستان فریزنگ پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے, اس طرح سیاست بھی فریزنگ پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اسمبلی کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے تھے مارچ میں کریں, کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس بل کے اندر بہت کنٹریبیوٹ کیے. گلبر صاحب نے پرسنلی اس کے اوپر بہت محنت کی ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا سٹیک ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کی غیر موجودگی میں بل پاس ہو. جو ہی وہ عمرے سے واپس آتے ہیں انشاءاللہ اپریل میں آپ کو یہ بل اسمبلی سے پاس کر کے گورنر صاحب کو بھیج دیں گے. چلو آپ نے ایک اچھی خبر دے دی کہ ایک تو لینڈ ریفارمز وہاں پہ ٹیبل ہو جائے گا. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ کیونکہ قبل اس وقت ٹائم سے 1-2 مہینے پہلے الیکشنز ہوں گے تو بہت ساری چیزیں حل ہوں گی. لیکن امجد صاحب یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں نظریاتی پولیٹکس ہو رہی ہے کہ یا منیج پولیٹکس ہو رہی ہے؟ سچ بتا دیں سر. ابھی میں آپ کو مطلب میں نے آپ کی سے بات کی ہے. دیکھیں آج تک مطلب یہاں پہ نا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے, بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. سر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, سیاستدان ہیں, وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے سے قاصر ہیں آج. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ فرض کریں کہ ہم لینڈ ریفارم پہ جب بات کرتے ہیں تو اگلے ہی دن جو ایک اور طوفان شروع ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ طوفان اس طرح شروع ہو جائے گا کہ وہ اتنے عوام کے خیرخواہ بن کے آ جائیں گے. ہم فرض کریں لینڈ ریفارم پہ ہم بات نہیں کرتے, وہ چپ رہیں گے. آپ نے کبھی اپوزیشن سے کوئی ایک قرارداد آتے ہوئے دیکھا ہے لینڈ ریفارم پہ؟ کبھی کوئی بات کرتے ہوئے کسی کو سنا ہے لینڈ ریفارم پہ؟ کیا کبھی کسی اپوزیشن کے ممبر کو سنا ہے؟ اپوزیشن نے تو اپوز ہی کرنا ہے. میری بات سنیں نا, دیکھیں اپوزیشن نے اپوز نہیں کرنا. اپوزیشن نے گلگت بلتستان کے جو پینڈنگ ایشوز ہیں ان کے اوپر پالیٹکس کرنی ہے. گلگت بلتستان کا آئینی سٹیٹس کے اوپر پالیٹکس کرنا ہے. گلگت بلتستان کے لینڈ ریفارمز کے اوپر پالیٹکس کرنا ہے. گلگت بلتستان کے مائننگ منرل ریفارم کے اوپر پالیٹکس کرنا ہے. گلگت بلتستان کے بجلی کے ریفارم کے اوپر پالیٹکس کرنا ہے. کیا آپ نے ان کی پالیٹکس دیکھی اس پہ؟ کیا آپ نے ان کا کوئی ویو سنا ہے؟ کوسچنز کو آپ کہیں اور لے کر جائیں. میں کوسچنز کو دیکھیں نا, آپ منیج پولیٹکس ہو رہی ہے یا پارٹی پولیٹکس ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے اس وقت اقتدار کس کو ملتا ہے؟ نہیں, بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ اقتدار ان کو ملے گا جن کی پذیرائی ہوگی عوام میں, جو عوام کے معاملات کو سمجھتے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ شبد بازی اور ڈرامہ بازی نہیں چلتی ہے. آپ کتنے سنسیئر ہیں پبلک کے ساتھ, آپ کی سنسیئرٹی اور آپ کے ایکٹس جو ہیں مطلب وہ عوام کے سامنے ہیں. عوام روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ. آج بھی آپ کے گلی کوچے میں, آپ کے مطلب تھڑے پہ, آپ کے مطلب چوراہے پہ کیا ڈسکشن ہے؟ بجلی ہے, مہنگائی ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں, دیکھیں مہنگائی, انٹرنیٹ ہے. دیکھیں انٹرنیٹ, بجلی, مہنگائی کی ڈسکشن تو یہ آؤٹ کم ہے نا, جو آؤٹ کم ہے کرائسس ہے اس کا آؤٹ کم ہے. پولیٹکس کی کیا ڈسکشن ہے, کیا رول ہے؟ مطلب عوام تو یہی کہتی ہے کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہوتی ہے, آپ دیکھیں نا, دیکھیں اس کو لاتی ہے. یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی تو پچھلے 3 سال جب خالد خورشید کی حکومت تھی, ہم اپوزیشن میں تھے, ہم تو کوئی ایک دن بھی جانے نہیں دیتے تھے. ہم تو 24 آورس لوگوں کو انگیج کر کے رکھا ہوا تھا. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم نے تو انگیج کیا ہوا تھا. اب ہمارے اپوزیشن سے نکل کے حکومتی بینچز میں جانے کے بعد آپ مجھے یہ بتاؤ کہ انگیجمنٹ کہیں پہ ہے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کو مطلب اپوزیشن نے کوئی ٹیک اپ کیے؟
اب کسی ایشو کو وہ ٹیک اپ نہیں کرتے، کسی مسئلے کو وہ ٹیک اپ نہیں کرتے. دیکھیں ہر چیز کے اندر مطلب ابھی بجلی کی کمی ہے گلگت بلتستان میں، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ پورے جی بی میں کمی ہے. مطلب بجلی کا معاملہ جو ہے، انرجی کا معاملہ ریفارمز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ کا مائننگ کا سیکٹر ریفارمز ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کا مطلب لینڈ کا سیکٹر ریفارمز ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ کے ایجوکیشن کا سیکٹر ریفارمز ڈیمانڈ امجد کرتا صاحب ہے. چونکہ ریفارمز کی جب بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں 94 کی پارٹی بیس الیکشن سے جا کے 2009 تک جب ہم آتے ہیں تو ریفارمز ہمیشہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہے. اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے. میری بات سنیں، دیکھیں اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے. یہ بتائیں کہ چونکہ لاسٹ الیکشن بھی آپ نے حق حاکمیت اور حق ملکیت پہ آپ نے کنٹیسٹ کیا، اسی پہ آپ نے الیکشن لڑا. نیکسٹ نعرہ کیا آنے والا ہے آپ کا پارٹی کا؟ دیکھیں اب تو ہم ایک بات کرتے ہیں نا، دیکھیں ہم اکانومی آف جی بی پر کام کر رہے ہیں. وہ حفیظ صاحب والے پالیسی پہ دیکھیں میری بات سنیں، ہم جی بی کی اکانومی پہ کام کر رہے ہیں، انڈیویجول اکانومی پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم گلگت بلتستان کو اکانومی آف پاکستان سمجھتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے پوٹینشلز کے اوپر کام کریں گے تو اکانومی آف پاکستان بنے گا، اکانومی آف گلگت بلتستان بنے گا. گلگت بلتستان کے لوگ اس قیمتی خطے میں غریب ہیں، اور ہم نے اپنی چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے. ہم نے اپنے وسائل کو اپنے لوگوں کے اوپر ان کے ذریعے سے ان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اپنی لوکیشن کے حساب سے آپ کنٹریبیوٹ کریں گے پاکستان کی اکانومی میں بھی اور گلگت بلتستان کی اکانومی میں. سر گلگت بلتستان کی اکانومی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سر دیکھیں ہم جیسا آپ جس حکومت کے اتحادی ہیں، آپ کی پارٹی جس حکومت کے اتحادی ہے، انہوں نے تو کبھی گرین ٹورزم پہ، کبھی این ایل سی کو دے دیا، چائنا بارڈر، بہت ساری چیزیں ہیں، معدنیات کا یہ صورتحال ہے. یہ ساری باتیں آپ کو نا یہ پروپیگنڈے ہیں سارے. دیکھیں این ایل سی کو دیا، یہ پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ پچھلے سال بارڈر پہ کام ہوا، احتجاج ہوا، اس احتجاج کو ریزالو کرنے کے لیے کتنی ہم نے محنت کی آپ کے سامنے. یس آپ گئے تھے. بالآخر ہم نے لوگوں کو انگیج کر کے ہم نے کہا آپ ٹریڈ کے اوپر آ جائیں. ہم گلگت بلتستان کے یوتھ کو ٹریڈ پہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. آپ جتنا ٹریڈ پہ، لیگل ٹریڈ پہ انگیج کریں گے تو چائنا کی اکانومی اس اکانومی سے مستفید ہوں گے، اور جتنی آپ اللیسٹ ایکٹیویٹیز میں پڑیں گے اس صورتحال میں گلگت بلتستان کی اکانومی بھی متاثر ہوگی، چائنا کی اکانومی بھی متاثر ہوگی. سر ہم اس پہ ڈیبیٹ پہ نہیں آتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر کی. اس وقت جو صورتحال ہے دیامر میں تقریباً 1 مہینہ پورا ہو رہا ہے، لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. آپ بھی وہاں پہ فزیکلی گئے، اپیئر ہوئے، آپ نے اظہار یکجہتی بھی کیا. کب تک ان کے ڈیمانڈز حل ہوں گے؟ سر چونکہ وفاق میں بھی، صوبے میں بھی آپ اتحادی ہیں حکومت. دیکھیں اب میں تو چونکہ دیامر کی کمیٹی بھی اس کے اندر ابھی اس وقت کمیٹی میں کام ہو رہا ہے. گلگت بلتستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی کمیٹی بنی ہے. وہ کمیٹی اس وقت نیگوسیشنز کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. تو میں اب گزارش یہی کر سکتا ہوں کہ تقریباً مور اور لیس آپ کے ایشوز سرفیس پہ آ چکے ہیں، معاملات سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں. تو جب کمیٹیاں بیٹھی ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، تو مذاکرات کے ذریعے سے حل نکالا جاتا ہے. جب ہم گئے تو ہم نے بھی گزارش یہی کی تھی اپنے ان بھائیوں کو جو احتجاج میں تھے، وہ جو متاثرین تھے، کہ بھائی آپ صبر کا دامن کو نہ چھوڑیں، مذاکرات کے ذریعے اپنے ایشوز کو ریزالو کریں. اور مذاکرات کے ذریعے ہی اس کی ریزولوشن ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ جو اس وقت کمیٹی کام کر رہی ہے، اور اگلے 4-5 دنوں میں کوئی ایسا نتیجے پہ وہ پہنچیں گے تاکہ اس کی انڈورسمنٹ پرائم منسٹر نے بھی کی ہے، اس کی انڈورسمنٹ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے بھی کی ہے، اس کی انڈورسمنٹ تمام پبلک نے، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کی. ہم بھی گئے، ہم نے ان کے ساتھ یکجہتی کیا. لیکن نتیجہ نکالنا ہے مذاکرات میں. مذاکرات کے بغیر نیگوسیشنز کے علاوہ سپاٹ پہ نتیجہ تو نہیں ہو سکتا ہے. نیگوسیشنز کے ذریعے ہی اس کا راستہ نکلنا ہے. اچھا جیسے آپ نے بات کی ابھی، چونکہ 25 اور 26 میں الیکشن کی بہت سارے لوگ تیار ہے، اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہوگا. چونکہ حفیظ صاحب، چونکہ میرے خیال میں حاجی گلبر صاحب سے، چیف منسٹر سے تھوڑے سے ناراض ہے. کیا آپ حفیظ صاحب اور گلبر صاحب کے درمیان اس معاملے میں کوئی برج کا کام کر سکتے ہیں؟ سر وہ میں نے بلکہ کر بھی رہے ہیں میرے خیال میں. ایک دفعہ میں نے کر بھی دیا، دونوں کو بٹھانے کی کوشش بھی کی، بٹھا بھی دیے. پھر ہم نے گزارش کی دونوں سے، کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. نہیں، گزارش ایک کرتے ہیں ہم ہمیشہ گزارش کرتے ہیں، اپنا موقف رکھتے ہیں. حفیظ سے بھی رکھتے ہیں، گلبر صاحب سے بھی رکھتے ہیں. دیکھیں ہم سب گلگت بلتستان کے یہاں کے بسنے والے لوگوں کے ذمہ دار ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ریجن کے، خطے کے معاملات کو تھوڑا سا تحمل سے سنیں، ایک دوسرے کا
مطلب موقف کو تحمل سے سنیں اور گلگت بلتستان کے ایشوز پہ اتفاق رائے پیدا کریں. اگر ہم اختلاف کرتے ہیں ایشوز پہ، نتیجے میں گلگت بلتستان کا نقصان ہوتا ہے، تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی گلگت بلتستان کے معاملات کے اوپر اتفاق رائے پہ آ جائے، اس صورت میں نتیجے اچھے آتے ہیں. مطلب آپ کو نقصان سے بچنا ہوتا ہے. تو ہم جب بھی وفاق کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم گزارش کرتے ہیں سب کے ساتھ، مجھ سمیت، کہ ہم گلگت بلتستان کے معاملات پہ اتفاق رائے کم از کم شو کریں. وہاں پہ اپنا اختلاف کو اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. اختلاف رائے کا اظہار کرنے کی جگہ آپ کے پاس ہے نا، پلیٹ فارم، یہ کیمرہ ہے، یہ اسمبلی ہے، یہ روزانہ کی پریس کانفرنسز ہیں، یہاں پہ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی ہم وفاق میں جاتے ہیں تو ایشو کے اوپر ہم اتفاق رائے سے بات کریں. ایک لاسٹ کوشچن کے ایشوز پہ ناراض نہیں ہونا، ایک لاسٹ کوشچن ہے. اگلا چیف منسٹر گلگت بلتستان کا کس کو دیکھ رہے ہیں، کیسا ہوگا؟ جیسے پہلے ماضی میں آیا ہے اچانک، اس طرح آئے گا، یا آپ اور حفیظ صاحب ابھی تک جو تجزیے ہو رہے ہیں اس میں آپ دونوں سکرین پہ بینگ اے چیف منسٹر کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ گلبر صاحب کو اگلا 5 سال دے رہے ہیں؟ وہ تو سر آپ بڑے اچھے سمجھدار پولیٹیشین ہیں، بتا دیں، سچ بتا دیں. نہیں، میں سچ ہی بتا رہا ہوں، آپ سننا نہیں چاہتے ہیں. میں سچ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ الیکشن ہونا ہے، جنرل الیکشن ہونا ہے. یس. جنرل الیکشن میں جس پارٹی کے پاس گراؤنڈ ہوگا، یہ لکھ لیں آپ، جس پارٹی کے پاس گراؤنڈ ہوگا الیکشن لڑنے کا، وہ پارٹی الیکشن جیت جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گراؤنڈ جس پارٹی کے پاس ہے. اگر کسی پارٹی کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ جو مرضی کریں، یہاں پہ وہ فارم 47 اور اس طرح کی چیزیں کی امید پہ نہ رہیں. گراؤنڈ کی بات ہے، گراؤنڈ کے اندر ہم جائیں گے. ہم صرف لیول پلینگ فیلڈ، شاید اس قسم کی پریکٹس ہو سکتی ہے گلگت بلتستان کے کمنگ الیکشنز نہیں ہوگی نا. میں اسی لیے آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں 45 اور 47 والی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پھر الیکشن مینیج کرنے والے لوگ، الیکشن دیکھیں میری بات سنیں، ایک فری فیئر ماحول میں. سر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، چیف الیکشن کمشنر آپ کا، جس کے خلاف آپ کی پیپلز پارٹی نے لاسٹ الیکشن میں احتجاج کیا، آج نون نے احتجاج کیا، وہی تو آج کا آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کمشنر سے تو ہمارا کوئی مطلب سر آپ پھر روزانہ آپ وہاں پہ احتجاج کرتے تھے لاسٹ 20 کے الیکشن. عذر ہی نہیں ہے الیکشن کمشنر پہ، ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے الیکشن کمشنر کی. بڑی اچھی دوستی ہو گئی اس وقت، تو آپ ناراض تھے بڑے سخت. سر الیکشن کمشنر کے ساتھ تو ہماری پہلے بھی دوستی ہے. اچھا، وہ تو ہمارا دوست پہلے سے. پھر آپ کے حلقے کے آپ کے ووٹر بھی ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی. لیکن سر ان کی نئی اپائنٹمنٹ پہ کہیں پہ وہ چیزیں تو سامنے نہیں آئی ہیں کہ قائد حزب اختلاف یا اپنا قائد ایوان سے اور قائد ایوان سے اتفاق رائے کر کے جانے والا قانون ہمارے پاس موجود ہی نہیں. اگر کوئی یہ 62-63 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت خالد خورشید کو آپ نے آؤٹ کروا دیا. 62-63 الیکشن ایکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. وہ تو الیکشن ایکٹ تھا، کانسٹیٹیوشن تو تھا ہی نہیں. کانسٹیٹیوشن کو الیکشن ایکٹ نے نافذ کیا تھا. الیکشن ایکٹ نے نافذ کیا تھا کانسٹیٹیوشن کو. یہاں پہ وہ اپوزیشن اور قائد ایوان سے اتفاق رائے کر کے الیکشن کمیشن بنانے کی پروویژن جی پی کے گورننس آرڈر میں نہیں ہے. لیگل سائڈ پہ تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا. ناظرین چونکہ آپ نے امجد صاحب کو سنا، یقیناً آپ کا فیڈ بیک جو ہے امجد صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.